Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے۔ شرط ہے اللہ کا ڈر، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا بھے۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے روزی آئے گی، جہاں اس کے فرشتے کو بھی خبر نہیں، اللہ تعالیٰ اسے روزی پہنچاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے، اس کی ماں سخت پریشان ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اور لڑکے کی والدہ کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی، کثرت سے یہ کلمہ پڑھنے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جن دشمنوں نے لڑکے کو قید کر رکھا تھا وہ کسی روز غافل ہوئے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، غفلت میں آئے، لڑکا کسی طرح ان کی قید سے نکل گیا اور ان کی کچھ بکریاں بھی ہکا کر ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس پہنچ گئے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کا ایک اونٹ ان کو مل گیا، اس پر سوار ہوئے اور دوسرے اونٹوں کو ساتھ لگا لیا اور دوسرے اونٹوں کو ساتھ لے لیا، سب کو لے کر والد کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے والد یہ خبر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ بکریاں جو میرا لڑکا لے کر آیا ہے یہ ہمارے لیے جائز و حلال ہیں یا نہیں؟ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ شان نزول ہے۔ حدیث مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو مصیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی
ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے بچنے اور منافع و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کی کثرت کو بہت مجرب بتایا، اس کلمہ کی کثرت کو بہت ہی مجرب عمل فرمایا ہے، اور اس کی کثرت کی مقدار حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلائی ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، اور 100 مرتبہ درود شریف اس کے اول و آخر میں پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے۔ یہ تفسیر مظہری میں بھی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں تقوی کی 2 برکتیں بیان فرمائی۔ اول یہ کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالی بچنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عام ہے، دنیا کے سب مشکلات و مصائب کے لیے بھی اور عقبہ یعنی آخرت کی سب مشکلات و مصائب کے لیے بھی پڑھا جائے۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالی متقی یعنی گناہوں سے بچنے والے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر مشکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اور دوسری برکت یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں کا اس کو خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہی ہے کہ رزق سے بھی اس جگہ مراد ہر ضرورت کی چیز ہے، خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ مومن متقی کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی شکل اللہ ہی پیدا کریں گے، اور اس کی تمام مشکلات کو بھی اللہ تعالی آسان فرما دیں گے، اور اس کی ضروریات کا بھی تقاضا پورا کریں گے، اور ایسے راستوں سے اس کی ضروریات مہیا کر دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کسی آیت کریمہ میں تقوی کے ساتھ توکل کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل در حقیقت تقوی ہی کا ایک شعبہ ہے، یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ اس کی مہمات کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالی اپنے کام کو جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے۔ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اسی کے مطابق سب کام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے لیے تمہیں اس طرح رزق دیتا جیسا پرندے جانوروں کو دیتا ہے کہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے اوصاف میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ توکل کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و آلات کو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اختیاریہ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ان اسباب کو ضرور اختیار کرے، مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرے کہ جب تک اس کی مشیت و مرضی اور اس کا ارادہ نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تشریف لائے، یا رسول اللہ ہمیں اللہ پر توکل ہے تو کیا ہم اپنی اونٹوں کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ اللہ چاہے گا تو کہیں نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ فرمایا، کیا اعقل و توکل، بھئی تمہارے اختیار میں اتنی بات تو ہے کہ اس کو رسیوں سے باندھ لو، کھوٹوں میں باندھ لو۔ کہاں کہ بس کھوٹوں میں رسیوں سے باندھ لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی
جو تمہارے اختیار میں جو چیز ہے اس کو کر لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، سو وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور یہ ساری باتیں، ساری چیزیں لوح محفوظ میں مکتوب ہیں، لوح محفوظ میں یہ ساری چیزیں مندرج ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے کہ میں روزی کا ذمہ دار ہوں، نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی۔ وہ جہاں کہیں رہتا ہو یا چلا جاتا ہو، اس کی روزی اس کے پاس پہنچے گی، یقیناً پہنچے گی، خواہ جنگل کے درندے ہو یا جنگل کے پرندے ہو یا حشرات الارض ہو یا دریا کے جانور ہو یا خشکی کے جانور ہو، اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتے ہیں، سب کو روزی دیں گے۔ بھئی رزق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، کیونکہ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، تمام جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے، مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، ان میں ملکیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ اسی طرح دیکھو چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے، مگر رزق ان کو ملتا ہے۔ رزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ رزق حلال بھی ہو سکتا ہے اور رزق حرام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے اور لے کر کھا لے تو یہ مال غذا تو اس شخص کی بن گیا، مگر حرام طور پر بنا۔ اگر یہ اپنی حرص و حوث سے بچ کر، یہ اپنی حرص میں اندھا ہو کر ناجائز طریقے استعمال نہ کرتا تو بھی جو رزق اس کے لیے مقرر تھا وہ جائز طور پر اس کو یقیناً ملتا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور بہت سے انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں؟ اس کا جواب علماء نے یوں دیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو بہرحال مرنا ہے اور اس جہاں سے گزرنا ہے، جس کا سبب عام طور پر امراض ہوا کرتے ہیں۔ کبھی جلنا یا غرق ہونا یا چوٹ اور زخم بھی سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے موت واقع ہو گئی۔ اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اور ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے قبیلہ اشعریین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لیے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دیں۔ یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وہ عربی دا تھے، اس آیت کریمہ کا معنی اور مطالب سمجھ رہے تھے۔ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے
تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانور سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے، یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا، واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب قرار داد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھ گئے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ایک قصعہ گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا خوان اٹھائے لا رہے ہیں۔ قصعہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے جسے تشلا یا سینی لانے والوں نے یہ کھانا اشعریین کو دے دیا۔ یہ غیبی کھانا تھا، اللہ کے فرشتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی بچ رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرماویں۔ اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت نفیس و لذیذ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا اور اس نے ہمارے پاس آ کر یہ جواب دیا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجا ہے، آپ نے ذمہ لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کے بجائے تجلیات الہی سامنے آئیں اور ان کو نبوت اور رسالت عطا ہو کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ہوا، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس۔ جب یہ حکم آیا تو خیال آیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، میں اگر مصر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا کون متکفل ہوگا۔ اس خیال کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لکڑی ماریں۔ انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مار۔ ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اندر سے ایک تیسرا پتھر برآمد ہوا۔ اس پر لکڑی مارنے کا حکم ہوا، یہ شق ہوا، پھٹ گیا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں ہری ہری پتیاں تھیں۔ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پہلے ہی سے تھا، مگر مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہی پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہو گئے۔ زوجہ محترمہ کو یہ بتلانے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے، میں مصر جا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہیں اور کس کی روزی کب اور کہاں اور کیسے پہنچے گی وہ جانتا ہے۔ آج انسان رزق کے خیال اور تلاش میں شب و روز پھر رہا ہے،
مارا مارا پھر رہا ہے، دن اور رات ایک کر دیا ہے، جبکہ وہ رزاق سب کا ذمہ لے چکا ہے، لیکن اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا کوئی خیال نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نماز کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ کم از کم اللہ کے وہ اسماء صفاتی جس میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں، یا فتاح، یا باسط، یا رزاق، یا وہاب، یا مغنی، ان صفاتی ناموں کا ہی کچھ ذکر کر لیا کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی برکات سے ہمیں ضرور عطا کرے گا، ہماری جھولیاں بھر دے گا۔ دیکھو اللہ پاک اپنے بندوں پر کیسے مہربان ہیں، بغیر کمائی کے، بغیر محنت کے، ایک دو روز نہیں بلکہ مسلسل 40 سال تک بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں کھلاتا پلاتا رہا۔ جہاں نہ کوئی عمارت تھی، جہاں نہ کوئی درخت تھا کہ جس کے نیچے دھوپ اور سردی سے بچا جا سکے، اور نہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان تھا، نہ پہننے کا لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ اسی وادی طیہ میں تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق بادل کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو منّا سلوى نازل فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، یعنی درختوں پر ترنج بھی جو ایک میٹھی چیز ہے، شیریں ہے، بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو منّا کہا گیا ہے، اور بٹیرے ان کے پاس آ جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھی، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ ان دو لطیف چیزوں سے اپنے پیٹ بھر لیتے۔ چونکہ ترنجبی کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف تھا، لہذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اور جب پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے، تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، سو بہ نکلے اس سے 12 چشمے، چونکہ اس کے 12 ہی قبیلے تھے۔ اور جب ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں، ایک ستون، لمبا ستون کی شکل میں ایک روشنی زمین سے آسمان تک ان کے محلہ کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے، لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز کے یہ صورت پیدا کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن کے ساتھ ساتھ بدن جیسے بڑھ رہا ہے کپڑے بھی ویسے ہی بڑھ رہے ہیں۔ یہ خدا کی خصوصی نصرت تھی اور خزانہ غیب سے غیبی انتظام تھا، مگر ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کرے، لیکن انسان ہوا و ہوس کا پتلا ہے، یہ کہ آئندہ کے لیے جمع نہ کرو، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھو، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔
اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ آج ہمارے اندر یہی باتیں ہیں، صبر و شکر نہیں، خدا پر توکل و بھروسہ نہیں، رات دن ہم اسی فکر میں سرگردہ ہے کہ کیا کریں، کیسے مال حاصل کریں، جبکہ رب العزت نے ہمارے آپ کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور یقیناً وہ بچپن سے 55 تک کھلاتا پلاتا رہا ہے۔ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی ہماری روزی پہنچائی جا رہی تھی، پھر جب اس دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو ہمارے آپ کے آنے سے پہلے ہماری آپ کی روزی وہ رزاق بادشاہ ماں کے چھاتیوں میں اتار دی، اور جب اس نے داد دے دی تو پھر ادھر سے یعنی ادھر کی روزی بند کر دی گئی اور باہر دے دی گئی۔ میرے دوستو، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زباں ایک اور نعمتیں بے شمار، تیرا شکر کیسے ہو پروردگار۔ ہر جتن سے وہ مدد فرما رہا ہے۔ تم تو امت محمدی ہو، جس طرح تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح اسی نبی رحمت کے صدقے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بھی سارے نبیوں کی امتیوں کے مقابلے میں سردار ہی بنایا ہے۔ کاش ہم اپنی حقیقت کو سمجھتے اور نبی رحمت کی امتی ہونے کی ذمہ داریوں کو نبھاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی بندگی پر ڈال دینا، سارے عالم میں ہدایت کے پیغام کو پہنچانا اور سارے عالم میں دین کی خاطر ٹھوکریں کھانا اس امت کی شان بنایا کہ یہ امت نبیوں کی شان کی طرح میرے دین کو لے کر در بدر ٹھوکر کھائے گی اور میرے نام کی طرف دعوت دے گی اور میری طرف پکارے گی۔ اس پر اس امت محمدی، اس امت کو سارے عالم کا سردار بنا رہا ہوں۔ بس یہی ایک سبب ہے اس کے خیر امت ہونے کی، کیونکہ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، لہذا اس کے نبی کا پیغام، ہم اپنے نبی کا پیغام صرف زبانی نہ پہنچائیں بلکہ اپنے نیک عمل کا نمونہ بھی نئی نسلوں کے لیے پیش کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی اور اس سے نہ صرف اپنا کردار بگڑے گا بلکہ آنے والی نسلوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔